بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کا میرا ویڈیو ٹریول ہسٹری کے بارے میں ہے۔ ٹریول ہسٹری کیسے بنانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ کافی بھائیوں کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ یورپ کا ویزا لے، شنجن ویزا لے یا امریکہ کا ویزا لے، لیکن اس سے پہلے کوئی ٹریول ہسٹری ہونی چاہیے۔ ٹریول ہسٹری کیا ہوتی ہے، کیسے بنتی ہے، اور کس طرح کی آپ کم سے کم بجٹ پہ زیادہ ممالک وزٹ کر سکتے ہو، یہ ساری تفصیل میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کس طرح آپ سٹیکرز ویزے لے سکتے ہو، ای ویزا سٹیکر ویزا میں کیا فرق ہے اور کیا اس کی ویلیو کتنی ہے، سارا کچھ اس ویڈیو میں آپ کو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا تو آپ کو پورے کا پورا وہ سمجھ آ جائے گا۔ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں اپنے سننے والے کو ہمیشہ کی طرح آج بھی یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرے تاکہ میری سارے آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے، ٹھیک ہے جی۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ آپ نے ٹریول ہسٹری کیسے بنانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ٹریول ہسٹری کے لیے جو کنٹریز ہے جن کے ویزے آپ کو آسانی سے ملتے ہیں وہ میں ون بائی ون آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 5 کنٹری ہے، 5 ویزے ہے، وہ آپ ایک ٹکٹ پہ وہ 5 کنٹری کر سکتے ہو۔ کیسے کر سکتے ہو؟ 5 کنٹری میں 4 کنٹری کے سٹیکر ویزے ہے اور ایک ای ویزا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلے یہ 5 کنٹری جو ایک ٹکٹ پہ کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرے 4 کنٹریز ہے وہ ایک ٹکٹ پہ ہو سکتا ہے، اور پھر تیسرے نمبر پہ 3 کنٹریز اور ہے جو میں بتاؤں گا، اس کے ویزے لینے سے وہ ایک ٹکٹ پہ ہو سکتا ہے۔ تو 3 ٹرپ میں آپ کے تقریباً 11-12 کنٹریز کور ہو سکتے ہیں 3 ٹکٹ پہ، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے میں بتا دوں آپ نے ایک ٹکٹ پہ 5 کنٹری کیسے وزٹ کرنا ہے۔ وہ 5 کنٹری کون سے ہیں؟ تھائی لینڈ، کمبوڈیا، لاؤس، ویتنام، ملیشیا، یہ 5 ممالک ہیں۔ اس میں آپ ایک ٹکٹ لے کے یہ 5 ممالک کے ویزے بھی لے سکتے ہو اور وہ ٹریول بھی کر سکتے ہو۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے ویزا لینا ہے پاکستان سے تھائی لینڈ کا۔ تھائی لینڈ کا سٹیکر ویزا ہے، آپ کے پاسپورٹ پہ لگتا ہے، اور وہ اگر آپ کے ڈاکومنٹس ہے، ڈاکومنٹس مطلب آپ کی بینک سٹیٹمنٹ، آپ کے بزنس ڈاکومنٹس اور 4-5 لاکھ روپے آپ کی سٹیٹمنٹ ہے تو آپ کو یہ ویزا لگ سکتا ہے ایزیلی پاکستان میں، اور پاسپورٹ پہ یہ پیسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلے آپ نے لینا ہے تھائی لینڈ کا ویزا۔ اس کے بعد ملیشیا کا ویزا ای ویزا ہوتا ہے، وہ آپ کو مل جاتا ہے، وہ ڈاکومنٹس بیس بھی مل جاتا ہے، وداؤٹ ڈاکومنٹس بھی یہ مل جاتا ہے۔ یہ تو ویزے آپ نے لینے ہیں پاکستان سے، ٹھیک ہے۔ پھر کرنا کیا ہے؟ تھائی لینڈ کا ریٹرن ٹکٹ لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پاکستان سے تھائی لینڈ اور تھائی لینڈ سے واپس پاکستان، ٹھیک ہے جی۔ یہ ٹکٹ آپ لے سکتے ہو، اور دوسرا آپشن میں بتاؤں گا اینڈ پہ کہ دوسرا ٹکٹ کیسے لے سکتے ہو۔ اگر آپ نے تھائی لینڈ کا ٹکٹ لیا ریٹرن، تھائی لینڈ سے واپس پاکستان، تو جب آپ تھائی لینڈ جاتے ہو تھائی لینڈ ویزا پہ، وہاں پہ آپ نے لینا ہے کمبوڈیا کا ویزا، ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ جو ویزے تھائی لینڈ سے آپ کو ملیں گے وہ پاکستان سے نہیں ملتے۔ کمبوڈیا کا ویزا وہاں بالکل ایزیلی مل جاتے۔ جو ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہوں گے جو تھائی لینڈ ویزا کے لیے آپ نے دیے ہو، آپ نے تھائی لینڈ میں جا کے وہاں کمبوڈیا ایمبیسی میں جانا ہے، وہاں پہ آپ نے ڈاکومنٹس دینا ہے، اور سیم ڈے میں آپ کو کمبوڈیا کا ویزا مل جاتا ہے، سٹیکر ویزا ملتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرے نمبر پر ہے لاؤس۔ لاؤس بھی تھائی لینڈ کے ساتھ ہی یہ کنٹری ہے، تو یہ بھی سٹیکر ویزا دیتا ہے، پاکستانیوں کو مل جاتا ہے یہ ویزا بھی۔ لاؤس کا ویزا بھی آپ نے تھائی لینڈ میں ہی اپلائی کرنا ہے۔ جب آپ کا کمبوڈیا ویزا جاتے تو آپ نے دوبارہ ڈاکومنٹ دینے ہیں تھائی لینڈ میں ہی، لاؤس کے ایمبیسی میں۔ وہ ویزا بھی آپ کو سیم ڈے یا نیکسٹ ڈے میں آپ کو پاسپورٹ پہ لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ 2 ویزے آپ کے لگ گئے۔ ملیشیا تھائی لینڈ کا آلریڈی لگا ہوا ہے۔ تیسرا ویزا ہے ویتنام کا، ٹھیک ہے جی۔ ویتنام کا بھی سٹیکر ویزا ہے لیکن یہ ویزا آن ارائیول ہے۔ تو یہ جو کنٹریز ہے یہ سارے تھائی لینڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، بارڈرز ہے سارے۔
آپ اس کو بائی ایئر بھی جا سکتے ہیں، وہاں سے ٹکٹ بہت سستا ملتا ہے، ٹھیک ہے جی. اور آپ وہ فیریز کے تھرو بھی جا سکتے ہیں، بائی روڈ بھی آپ جا سکتے ہو. یہ کنٹری سارے آپ وزٹ کر سکتے ہو تھائی لینڈ سے، ٹھیک ہے جی. اب میں بتاؤں گا کہ کیسے اس کو کرنا ہے. آپ نے ویزے تینوں کے تینوں وہاں لے لیے تھائی لینڈ میں، ٹھیک ہے. آپ نے تھائی لینڈ میں 60 دن کا سٹے رکھنا ہے ٹکٹ میں. آپ تھائی لینڈ سے بائی روڈ یا بائی ایئر، بہت چیپ فلائٹس ہوتی ہیں ان کنٹریز میں جانے کے لیے. آپ نے جانا ہے لاؤس، ٹھیک ہے جی. لاؤس سے پھر آپ جا سکتے ہو کمبوڈیا، کمبوڈیا سے پھر آپ جا سکتے ہو ویتنام، اور ویتنام سے آپ ملیشیا آ سکتے ہو، ٹھیک ہے جی. تو اب اگر آپ نے تھائی لینڈ کا ریٹرن ٹکٹ لیا ہوا ہے تو آپ جب تھائی لینڈ سے نکلتے ہو، وہاں پہ تھائی لینڈ سے آپ دوسری کنٹری جاتے ہو، تو جب آپ ایگزٹ کرتے ہو تھائی لینڈ سے، وہاں پہ آپ کو ری انٹری کا سٹیمپ بھی لگتا ہے. وہاں پہ آپ بتا دیں گے کاؤنٹر پہ کہ میں واپس کی تھوڑی سی فیس ہوتی ہے، تو آپ تھائی لینڈ میں پھر دوبارہ آ سکتے ہو اگر آپ نے ریٹرن ٹکٹ تھائی لینڈ کا بنایا ہوا تھا، ٹھیک ہے جی. تو پھر آپ یہ ساری کنٹری گھوم کے پھر واپس تھائی لینڈ میں جا سکتے ہو، اور اسی ٹکٹ پہ پھر آپ واپس پاکستان آ جاؤ گے. ایک تو یہی طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ کہ آپ جانے کا تھائی لینڈ کا کر لو. اگر آپ نے تھائی لینڈ میں ری انٹری نہیں لینی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، واپسی آپ نے ملیشیا سے کرنی ہے. تو پاکستان ٹو بینکاک، اور پھر فرام کوالالمپور ٹو پاکستان، اس طرح کا بھی یہ ٹکٹ بن سکتا ہے. کم پیسوں میں آپ کے یہ 5 کنٹریز کور ہو سکتے ہیں. اور ٹریول ہسٹری میں یہ 5 ویزے آپ کے بہت کام آنے والے ہیں. یہ ایک ٹکٹ پہ یہ ویزے کیسے لیے جاتے ہیں تھائی لینڈ ملیشیا کے، اس کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اسٹیکر ویزا ہم آپ کو وداؤٹ ڈاکومنٹس بھی لگا سکتے ہیں اور ڈاکومنٹ کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں. اس طرح ملیشیا کا ویزا بھی ہم آپ کے لیے لے سکتے ہیں. باقی 3 ویزے جیسے میں نے بتا دیا، وہاں پہ آپ نے تھائی لینڈ میں ہی ان ایمبیسیوں سے لینے ہیں یہ ویزے. تو یہ 5 کنٹری ایک ٹکٹ میں آپ کے کور ہو گئے، ٹھیک ہے جی. دوسرا، یہ آپ نے ایک ٹرپ میں کرنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے واپس آنا ہے. پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ ایک آپ نے پلان کرنا ہے ٹرپ، اور وہ دوسرے سائٹ پہ جو سنٹرل ایشیا کی کنٹریز ہیں، تاجکستان ہے، آذربائیجان ہے، ازبکستان ہے، کرغستان ہے. یہ 4 کنٹریز ہیں. یہ بائی روڈ بھی کر سکتے ہو، اور یہ بائی ایئر بھی یہ مناسب اس کا ٹکٹ ملتا ہے. اس کے ویزے بھی اگر تاجکستان کی بات کی جائے تو یہ سٹیکر ویزا ہے. اس کے لینے کا بھی ایک طریقہ کار ہے، وہ بھی ہم کرتے ہیں. تاجکستان کا سٹیکر ویزا آپ کو کیسے ہم دلوا سکتے ہیں، اس کے لیے آپ ہم سے رابطہ کریں. اور اس کے بعد میں ویڈیوز بناؤں گا 1 بائی 1 ہر ویزے پہ. جتنی کنٹریز میں اس ٹریول ہسٹری پلان میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، آگے میں بتاؤں گا ہر کنٹری کا ویزا کیسے لیا جاتا ہے. ڈیٹیل آپ بناؤں گا، تو وہ آپ ہم سے بھی لے سکتے ہیں، اور میری ویڈیو سے آپ کو اتنی ہیلپ ملے گی کہ آپ خود بھی وہ لے سکتے ہو ویزا. آذربائیجان کا ای ویزا ہے، وہ بھی ایزیلی مل جاتا ہے. اس کے علاوہ کرغستان کا بھی ای ویزا ہے، اور ازبکستان کا سٹیکر ویزا ہے، لیکن اس کے لیے پہلے انویٹیشن لیٹر منگوانا پڑتا ہے. تو اس کا تھوڑا سا طریقہ کار ڈیفرنٹ ہے، وہ بھی میں بتاؤں گا. اس پہ میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا. یہ 4 کنٹریز یہ الگ یہ ٹرپ میں ہو سکتا ہے. یا تو ایک ملک میں جا کے باقی بائی روڈ کر سکتے ہو، اس کے ساتھ ایران بھی ایڈ ہو سکتا ہے. یہ 4 کنٹری، یہ ایک سائٹ پہ 5 کنٹری. تو دوسرے ٹرپ میں آپ کا یہ کور ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی. اب تیسرا جو ٹرپ ایک ہے، یہ کر کے واپس آنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تقریباً آپ کے 4 کنٹری اور وہاں پہ 9 کنٹری آپ کے کور ہوں گے 2 ٹکٹ میں. اس کے بعد 3 کنٹریز اور ہیں جو کہ ایک ٹکٹ پہ ایزیلی ہو سکتا ہے. وہ ویزے ایک تو اس میں یو اے ای ہے، دبئی ہے، ٹھیک ہے جی. ایک ہے ترکی اور ایک ہے سائپرس. میں ترک سائپرس کی بات کر رہا ہوں. سائپرس 2 حصوں میں ہے، ایک نارتھ سائپرس ہے، ایک ساؤتھ سائپرس ہے. جو نارتھ سائپرس ہے ترکی کے ساتھ ہے، اسی کی میں اس ویڈیو میں بات کر رہا ہوں. اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اگر کسی نے سب سے پہلے تو آپ نے لینا ہے ترکی کا ویزا. ترکی کے ویزے کے لیے ڈاکومنٹس چاہیے، اور وہ بزنس مین ہو یا جاب والا بندہ ہو جن کی بینک سٹیٹمنٹ بھی ہو، یہ ویزا اس بندے کو ملتا ہے. تو آپ کے پاس اگر پہلے سے یہ ٹریول ہسٹری ہے جو تھائی لینڈ کا میں نے بتا دیا، پھر آگے
سنٹرل ایشیا کے دوسرے سائٹ کا بتا دیا آذربائیجان. یہ ویزے اگر آپ کے 9 لگے ہو تو آپ کا ترکی ویزا کے چانسز کافی ہوئے. 90% چانس ہے کہ آپ کا ترکی ویزا لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. ترکی ویزا کے لیے کون سے ڈاکومنٹس ہیں، اس کے اپلائی کرنے کا طریقہ کار آلریڈی اس پہ میری ویڈیوز موجود ہے. کسی نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھے تو وہ لازمی دیکھیں. فلائی وتھ اسکائی لینڈ ٹریولز ہمارا چینل ہے، اس میں آپ جا کے ترکی کا وہ ویزا ضرور دیکھ لیجئے. 2-3 ویڈیوز اس پہ بنی ہیں تو اس میں سمجھ آ جائے گی. اور ترکی ویزا کے لیے ہماری خدمات ہے اور ہماری اسپیشلٹی ہے. اس ویزا لینے میں ہم آپ کی کافی ہیلپ کر سکتے ہیں، آپ کی فائل تیار کر سکتے ہیں. تو آپ نے سب سے پہلے لینا ہے ترکی کا ویزا. سٹیگر ویزا ہے، بہت سٹرانگ ویزا ہے. ٹھیک ہے. یہ ویزا اگر آپ کو مل جاتا ہے تو اس کے بعد آپ نے سیم ڈاکومنٹس سائپرس ویزا کے لیے سبمٹ کرنا ہے. سائپرس ویزا کیسے ملتا ہے اس کی ویڈیو پہلے بھی بنی ہے اور میں آگے بھی ویڈیو بناؤں گا، کیونکہ ابھی ریسنٹلی سائپرس ویزے کافی ہمارے تھرو ہمارے کلائنٹس نے لیے ہوئے. تو جو پریکٹیکل جو میں نے کیا ہے پروسیس وہ سارا کچھ میں انشاءاللہ 1 by 1 ویڈیوز ہر کنٹری کے بارے میں بناؤں گا. تو اس میں یہ ڈیٹیل بھی بتا دوں گا کہ کس طرح اپوائنٹمنٹ لینی ہے، کون سے ڈاکومنٹس ترکی سے ڈیفرنٹ ہے جو سائپرس ویزا میں اپلائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ترکی کے بعد آپ نے سائپرس کے لیے ڈاکومنٹس دینے. تو ترکی کا ویزا اگر آپ کا لگ گیا تو سائپرس کا ویزا بھی لگ جاتا ہے. 95% چانسز ہے کہ سائپرس ویزا لگ جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ UAE کا ویزا لینا ہے. دبئی کا ویزا یا ابوظہبی جس بھی اسٹیٹ کا لینا ہے وہ ای ویزا ہے اور وہ بھی ہمارے پاس ہی ہے. ہم دیتے ہیں وزٹ ویزاز دبئی کا، ابوظہبی کا، اس کے لیے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو یہ 3 ویزے لے کے آپ جائیں گے ایک ہی ٹکٹ پہ. یہ آپ کو تینوں کنٹری بہت سستا ٹکٹ مل سکتا ہے. سستا مطلب یہ کہ ایک ٹکٹ میں کور ہو جائے گا. آپ نے ایمریٹس ایئر لائن میں جانا ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور یا قطر ٹرکش ایئر لائن میں جانا ہوگا. اگر آپ ایمریٹس ایئر لائن میں جاتے ہو تو آپ وایا دبئی جا کے استنبول جاؤ گے ترکی. وہاں پہ آپ نے ڈومیسٹک فلائٹ لینا ہے سائپرس کے لیے اور پھر آپ نے واپس UAE آ کے ادھر سٹے کرنا ہے اور واپس پاکستان. تو یہ تقریباً 3 ٹکٹ ہو گئے ٹوٹل. اور 3 ٹکٹس پہ آپ کے جو کور ہو رہے 12 کنٹریز. یہ ویزے آپ کے لگ جاتے ہیں. یہ ٹرپ آپ کر لیتے ہو تو آپ کا پاسپورٹ کافی سٹرانگ ہو جاتا ہے اور آپ پھر آگے جب بڑے ممالک کے ویزے اپلائی کرتے ہیں تو اس میں آپ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ٹریول ہسٹری کے بارے میں آج کی میری ویڈیو تھی. اس میں ڈیٹیل میں ایک کنٹری کے بارے میں بتاؤں گا کہ کس کنٹری کا ویزا کیسے لینا ہے. ٹھیک ہے جی. اب آتا ہوں دوسرے ٹاپک کی طرف. مختصر سی میں بتا دوں ای ویزا اور سٹیکر ویزا کے بارے میں. ٹھیک ہے جی. کافی لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف سٹیکر ویزا آپ کا پاسپورٹ سٹرانگ کرتا ہے اور آپ کی ٹریول ہسٹری بنا دیتے ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ آپ کا سٹیکر لگ جاتا ہے پاسپورٹ پہ اور سٹرانگ ہو جاتا ہے، لیکن جو ای ویزا ہے وہ بھی اس کے برابر ہے. یہ لوگ کنفیوژن کے شکار ہے کہ میں سٹیکر ویزا لیتا ہوں. اگر آپ ای ویزا لیتے ہو تو آپ کے پاسپورٹ پہ سٹیمپ لگ جاتے ہیں ایئرپورٹ پہ، ان آؤٹ سٹیمپ. آپ کے ایک وزٹ پہ ای ویزا پہ کنٹری اگر آپ دبئی جاتے ہو آپ کے پاسپورٹ پہ 4 سٹیمپ لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہاں سے آپ کے ایگزیکٹ پاکستان میں، پھر UAE میں انٹری، پھر وہاں سے ایگزیکٹ، پھر یہاں سے انٹری. تو پاسپورٹ تو آپ کا مطلب اس پہ سٹیمپس آ گئے. تو ای ویزا کی اتنی ہی ویلیو ہے جتنا سٹیکر ویزا کا ہے. ٹھیک ہے جی. تو بالکل آپ ای ویزا لے سکتے، اس پہ ٹریولنگ کر سکتے اور وہ آپ کا پاسپورٹ میں ہسٹری بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور سٹیکر ویزا ٹھیک ہے وہ پیسٹ ہو جاتے تو اس کے بھی آپ کے سٹیمپ لگ جاتے ہیں. آپ نے اگر بڑے ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہے، شینجن کے لیے، US کے لیے، تو وہ آپ سے یہی ریکوائرڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاسپورٹ جو ان آؤٹ سٹیمپ ہے اس کی کاپی ساتھ لگائے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کنٹری میں یہ گیا ہے، یہ ان ہوا ہے، یہ پھر ایگزیکٹ ہوا ہے وہاں سے. تو بالکل اس کی ویلیو برابر ہے. ٹھیک ہے جی. تو سٹیکر ویزا کیونکہ اب تقریباً کافی کنٹریز ایسی ہے جو وہ سٹیکر کی طرف سے وہ سٹیکر سائٹ سے اب وہ ای ویزا پہ آ گئے. جیسا کہ انڈونیشیا لے لیں، اب تک انڈونیشیا کا سٹیکر ویزا لگتا تھا، اب ای ویزا ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اس طرح UAE کا ای ویزا ہے. ٹھیک ہے جی. آذربائیجان کا ای ویزا ہے. تو یہ سارے ویزے آپ کے پاسپورٹ پہ سٹیمپ لگ جاتے ہیں جب آپ جاتے ہو. تو آج کا ویڈیو میرا اتنا ہی ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ڈیٹیل میں ایک کنٹری کے بارے میں بتاؤں گا، ویزا کے بارے میں.
جن کنٹری کے نام میں نے لیے 12 کے 12 کنٹریز، جن کو بھی ویزا چاہیے وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اسکرین پہ ہمارے نمبر چل رہے ہیں، واٹس ایپ کے نمبر ہے، ای میل ہے اسکائی لینڈ ٹریول اینڈ ٹور اسلام آباد میں، اور آپ ہماری خدمات لے سکتے ہو. جو بھائی حضرات دور ہے وہ ہمیں واٹس ایپ پہ ڈاکومنٹ بھیجے، آپ کی فائل ہم بنا دیتے. کچھ ڈاکومنٹس کے لیے آپ کی فائل بنتی ہے، کچھ کے لیے آپ کو آنا پڑتا ہے کیونکہ بایو میٹرک ہوتی ہے، کچھ صرف ہم آپ ڈاکومنٹ واٹس ایپ کرتے اسی بیس پہ ہم آپ کی ویزے نکالتے ہیں. ڈیٹیل کے لیے ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کی کافی ہیلپ کریں گے ویزا لینے میں. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.